آئیے میرے ساتھ حوالہ نکالیے پہلی تواریخ پرانے عہد نامے سے پہلی تواریخ اور اس کا 22 باب اور اس کی میں ایک ہی آیت پڑھوں گا اور اس کے بعد پھر میں آپ سے وہ کلام جو خدا کے پاک روح نے آج میرے دل پہ رکھا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلی تواریخ 22 باب اور اس کی 19ویں آیت، پرانے عہد نامے میں صفحہ نمبر 416 پر 19ویں آیت میں لکھا ہے، سو اب تم اپنے دل کو اور اپنی جان کو خداوند اپنے خدا کی تلاش میں لگاؤ اور اٹھو اور خداوند خدا کا مقدس بناؤ، تاکہ تم خداوند کے عہد کے صندوق کو اور خدا کے پاک برتنوں کو اس گھر میں جو خداوند کے نام کا بنے گا لے آؤ۔ خداوند کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو جو قادر مطلق خدا ہے، تو جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، تو جو ہمارا خدا ہے۔ ہم تجھ آن دیکھے خدا کی تمجید اور تیری پرستش کرتے ہیں، جو بھلا خدا ہے، جو سچائی کا خدا ہے۔ ہم جھک کر تجھے سجدہ کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں، کیونکہ تو ہی عزت، تعریف، بزرگی، ستائش، حمد اور عبادت کے لائق خدا ہے۔ تیرے سوا کوئی اور معبود ہے نہیں جس کی بندگی کی جائے، کیونکہ آسمان کے تلے زمین پر کوئی اور دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلہ سے نجات ہو۔ نجات صرف ہمارے یسوع کے پاس ہے، معافی صرف ہمارے یسوع کے پاس ہے، بحالی صرف ہمارے یسوع کے پاس ہے۔ ہم اسی نام کے آگے جھکتے اور سجدہ کرتے اور مبارک کہتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند اس کلیسیا کے ساتھ مل کر خداوند تیرے کلام کو سیکھنے اور سنانے کے عمل سے گزرتے ہیں۔ ہماری مدد کر، اے پاک روح ہمارا استاد بن، اپنے کلام کو ہمارے دل میں بٹھا دے تاکہ خداوند تیرا کلام ہمارے اندر گھر کر جائے اور ہم تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ وقت بچانے کے لیے میں نے ایک ہی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا پس منظر آپ گھر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تواریخ کی کتاب اس کا 22 باب جو ہے اس میں پس منظر یہ ہے کہ داؤد بادشاہ کے دل میں ایک خیال آیا جب اس نے ساری فتوحات کر لی، جب اس نے وہ سٹیبل ہو گیا اور جب اس نے اپنا محل بھی بنا لیا، تو اس کے دل میں ایک خیال یہ آیا کہ میں تو بڑے دیودار محل میں رہتا ہوں، لیکن خدا کے عہد کا صندوق وہ خیمہ اجتماع میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ خیال جو ہے اس کے دل میں آتا ہے اور وہ اس خیال کا ذکر اس وقت کے مشہور نبی ناتن نبی سے اس بات کا، اس رویا کے بارے میں بتاتا ہے، اور جو ہے وہ ناتن اس کو بتاتا ہے، جو خدا سے اس کو رویا ملتی ہے، ناتن نبی پر اس کو بتاتا ہے کہ تو خدا کے لیے تو گھر نہیں بنا پائے گا، اور بلکہ تیرا بیٹا سلیمان جو ہے وہ اس گھر کو کی تعمیر کرے گا۔ یہ اس کا پس منظر ہے، اور داؤد نے کہا کہ ضرور ہے کہ وہ گھر جو خداوند کے لیے بنایا جائے نہایت عظیم الشان اور سب ملکوں میں اس کی شہرت ہو۔ اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ سلیمان کی ہیکل کی زیارت کرنے جو ہے آج بھی لوگ جاتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں، اور اس کا نام پوری دنیا میں
جو ہے وہ مشہور ہے. تب داؤد نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اس کو تاکید کی کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے گھر بنائے. اس نے اپنے بیٹے کو بتایا, کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ تو خود میرے دل میں تھا کہ خداوند اپنے خدا کے نام کے لیے گھر بناؤں, لیکن خداوند کا کلام مجھے پہنچا کہ تو نے بہت خون ریزی کی ہے اور بڑی بڑی لڑائیاں لڑا ہے, سو تو میرے نام کے لیے گھر نہ بنانا, کیونکہ تو نے زمین پر میرے سامنے بہت خون بہایا ہے. دیکھ, تجھ سے ایک بیٹا ہوگا, وہ مرد صلح ہوگا, اس کا نام سلیمان ہوگا, وہی میرے نام کے لیے ایک گھر بنائے گا. تو اس طرح سے سلیمان بادشاہ کے سپرد جو ہے وہ ذمہ داری کرتا ہے. لیکن بات جو سیکھنے کی بھی ہے وہ یہ ہے کہ جب ناتن نبی نے داؤد کو بتا دیا کہ وہ گھر نہیں بنا سکے گا, جوش, جذبہ, خیال اس کے دل میں پیدا ہوا, اس کے دل میں خیال آیا, خدا کے لیے محبت کی تڑپ اس کے دل میں ہوئی. لیکن جب اس کو یہ بتا دیا گیا کہ وہ خود نہیں بنا سکے گا, اس لیے لکھا ہے کلام میں کہ اس نے اپنے بیٹے کو بتایا یہ تو خود میرے دل میں تھا, لیکن وہ بنا نہیں سکا اور وہ ڈسکریج نہیں ہوا, اس نے ہمت نہیں ہاری کہ چلو میں نے تو بنانا نہیں, میں اس کو منقطع کر دیتا ہوں, ڈسکنٹینیو کر دیتا ہوں, اس خیال کو چھوڑ دیتا ہوں. لیکن نہیں, وہ ڈسکریج نہیں ہوا, وہ زیادہ انکریج ہوا. اس بات کے پتہ لگنے کے باوجود اس نے جگہ خریدی اور قیمتاً جگہ خریدی, اور وہ ہیکل کے لیے اس نے وہ جگہ خرید کر اور سارا را میٹیریل اور تمام طرح کی ضروریات جو ایک تعمیر کے لیے چاہیے وہ اس نے اکٹھی کی, اور اس نے جو ہے ہیکل بنانے کے لیے تیاری شروع کر دی. حالانکہ اس کو پتا تھا کہ وہ نہیں بنائے گا, لیکن اس کا بیٹا جو اس کے صلب سے ہوگا, جس کو مرد صلح بھی کہا گیا, وہ بنائے گا. اب 19ویں آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس کو میں 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا. اس میں پہلا حصہ ہے, سو اب تم اپنے دل کو اور اپنی جان کو خداوند اپنے خدا کی تلاش میں لگاؤ. سیک دا لارڈ, پہلی بات سیک دا لارڈ, اپنے دل کو اس کی تلاش میں لگاؤ. یرمیا 29 باب اس کی 13 آیت میں لکھا ہے, اگر تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے. اور ہم کیسے اس کے طالب ہو سکتے ہیں, ہم کیسے جو ہے اس کو تلاش کر سکتے ہیں؟ پہلی تواریخ اس کا 28 باب اس کی 9ویں آیت کے آخری حصہ میں لکھا ہے کہ اگر تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا, اور اگر تو اسے چھوڑے تو وہ ہمیشہ کے لیے تجھے رد کر دے گا. خطرناک بات ہے. اگر ہم ڈھونڈنا شروع کریں, خداوند کی تلاش میں نکلیں, خداوند کی تلاش کرے اور ادھورے میں چھوڑ دے, تو وہ خداوند ہمیں پھر رد کر دے گا. تو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے تو خود متی کی انجیل میں 35 باب اس کے 35 اور 40 آیت میں, 22 باب 35-40 آیت میں فرمایا, 2 بڑے حکم جو ارشاد اعظم جن کو ہم کہتے ہیں, وہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیے. اور وہ کیا تھے کہ تو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. تو ہم کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ اگر ہمارے اندر خدا کو پانے کی خواہش ہے, اگر ہمارے اندر خدا کو تلاش کرنے کی اشتیاق مندی ہے, پھر ہی ہم خداوند کو تلاش کر سکتے ہیں, پھر ہی ہم اپنا دل جو ہے اس کی طرف لگا سکتے ہیں. اگر ہمارے اندر خدا کے لیے محبت ہے, پھر ہی ہم ایسا کریں گے. اور 10 احکام جن کو کہ اس 2 بڑے احکام جن کو ارشاد اعظم اس میں 2 بڑے حکموں میں ضم کیا گیا جو خداوند یسوع مسیح نے فرمائے تھے, تو اگر ہم اس کا پروپورشنیٹ دیکھیں تو 40% خدا کی ذات کے لیے اور 60% دوسروں کے لیے جو ہے وہ خداوند نے حکم فرمائے. اور ان 2 بڑے حکموں میں ان 10 احکام کو ضم کیا گیا.
محبت رکھنا، خدا سے محبت رکھنا، اور محبت کے ساتھ ہم خداوند کو جو ہے تلاش کر سکتے ہیں۔ متی 6 باب اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ تو اس لیے پہلے ہمیں اپنے خداوند کی تلاش کرنا ہے۔ سیک دا لارڈ۔ ہماری پریورٹی آج کی بات اگر ہم کریں، اس مادہ پرست دور میں، اس نفسا نفسی کے دور میں ہماری پریورٹیز کیا ہوتی ہیں؟ ہم جب خدا کے حضور جب دعا کرنے لگتے ہیں تو ہم اتنی بڑی وش لسٹ جو ہے وہ خدا کے سامنے رکھ دیتے ہیں، یہ بھی کر دے خدا، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ کیا ہم نے اپنی نجات کے لیے شکر گزاری کرنا؟ کیا ہم نے اپنی زندگی سلامتی کے لیے، کیا ہمیں روحانی طور پر بڑھنے کے لیے، کیا ہم نے اپنی خواہش کا، کیا ہم نے خدا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا اپنی دعاؤں میں؟ اگر نہیں کیا تو آج سے شروع کر دیں خداوند کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار۔ خداوند کی محبت کو تو ہم مانتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، لیکن کیا ہم نے بھی پلٹ کے اپنے خداوند کو کہا ہے کہ یس جیسس وی لو یو، خداوند ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، خدا وفادار ہے؟ کیا ہم بھی اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں؟ یہ کس طرح مشکل ہے، اور یہ ہماری اپنی اپنی ترجیحات ہیں، جو ہم اس پر غور کریں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طریقے سے ہم کرتے ہیں۔ سلیمان بادشاہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ سلیمان بادشاہ کو جب خواب آیا، اور خواب میں جب خداوند نے اس سے کہا کیا مانگتا ہے، تو اس نے کیا مانگا تھا؟ اس نے صرف حکمت اور دانش مندی مانگی تھی تاکہ وہ اپنی قوم کا انصاف کر سکے۔ اس نے عزت دولت شہرت نہیں مانگی تھی، اس نے پہلے خداوند سے اپنی حکمت اور دانش مندی مانگی تھی۔ اور خداوند نے کیا کیا؟ خداوند نے وہ سب کچھ بھی جو اس نے نہیں مانگا تھا اس کو دے دیا، اور حکمت، دانش اور عقل مندی کے ساتھ ساتھ خدا نے اس کو عزت دی، دولت دی، شہرت دی، اور اتنا روپیہ پیسہ، اتنا وہ عاقل شخص کہ جو سبا کی ملکہ جب اس کو ملنے دور دراز سے آئی تھی تو اس کے ہر ایک چیز، ہر ایک سسٹم دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی، اور اس کے ساتھ جو وفد پورا آیا تھا وہ بھی حیران رہ گئے تھے۔ تو یہ بات ہے کہ سب سے پہلے پریورٹی خدا کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے خدا کی راست بازی کی، بادشاہی کی تلاش کی جائے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں خدا کس طرح سے آسمان کھولتا ہے، خدا کس طرح برکتوں کے دروازے ہمارے لیے کھولتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ ہم پہلے خدا کی راست بازی کی تلاش کریں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے دل میں ہمارے خداوند کے لیے، ہمارے لیے محبت اجاگر ہوگی۔ دوسرا پوائنٹ وہ یہ ہے، 19ویں آیت کا دوسرا حصہ، اٹھو اور خداوند خدا کا مقدس بناؤ، arise and build۔ پہلا تھا seek the Lord، اور دوسرا ہے arise and build۔ جب سے داؤد کے دل میں خدا کے گھر بنانے کا خیال جب آیا تھا، اور جب ناتن نے اس کو بتایا کہ تو نہیں بنائے گا، اور لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے سارا را مٹیریل اس نے اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور اس نے جگہ بھی خرید لی، حالانکہ وہ جو ہے وقت کا بادشاہ تھا، اور اس شخص سے جس سے جگہ خریدنی تھی وہ بادشاہ کو ایسے ہی دینا چاہتا تھا۔ اس نے کہا نہیں، میں اس کی پوری قیمت دوں گا، اور اس نے پوری قیمت دے کے وہ جگہ خریدی، اور اس طرح سے جو ہے وہ سارے سکلڈ ورکر، طرح طرح کے کاریگر جو مختلف کاموں پر مامور تھے اور اس وقت کے کاریگر تھے، ان کو بھی جمع کیا، اور جمع کر کے اس نے کیا کیا؟ اپنے بیٹے کے پاس لے کے آیا، سلیمان کے پاس لے کے آیا، اور سلیمان کو دیتے ہوئے اس نے کہا، پہلی تواریخ 28 باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان سے کہا کہ ہمت باندھ اور حوصلہ سے کام کر، خوف نہ کر، ہراساں نہ ہو، کیونکہ خداوند خدا جو میرا خدا ہے تیرے ساتھ ہے،
وہ تجھ کو نہ چھوڑے گا اور نہ ترک کرے گا جب تک خداوند کے مسکن کی خدمت کا سارا کام تمام نہ ہو جائے. بادشاہ وقت، خدا جس کے ساتھ شروع سے 1.5 سالہ سے خدا نے چنا اور کہاں پہنچا دیا، بادشاہ بنا دیا، بہترین سپہ سالار، فتوحات ہی فتوحات. اور داؤد کی نسل سے ہمارے منجی، ہمارے شافی یسوع مسیح کی پیدائش بھی بہترین کردار. گناہ کیا، گناہ کا بھی موجب بنا، لیکن گناہ کی توبہ، گناہ سے توبہ کرنے کا، اقرار کرنے کا کی مثال بائبل میں اور نہیں ملتی جس طرح داؤد اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے. اور اب جبکہ یہ وقت ہے کہ ہیکل بنائی جائے، اور اس نے اپنے بیٹے کو 4 باتیں اس نے اپنے بیٹے کو کہیں اس آیت میں، اور حوصلہ دے کر اس نے اپنے بیٹے کو جو ہے کہا. سب سے پہلی بات ہمت بات اس نے اپنے بیٹے کو کہا. پھر اس نے کہا حوصلہ رکھ، بی courageous، خوف نہ کر، ڈونٹ بی افریڈ، اور ہراساں نہ ہو، ڈونٹ بی ڈسکریجڈ. یہ 4 باتیں آج کے ماں باپ، آج ماؤں کا دن بھی ہے، لیکن اگر میں پیرنٹس کی بات کروں، دونوں کی بات کروں، دونوں جو زندگی کی نعمتوں کے جو ہے وہ وارث ہیں، ہم اپنی اولاد کو کبھی ایسا بیک اپ کرتے ہیں جو والدین کرتے ہیں ان کے لیے خدا کی شکر گزاری. آج کے دور میں جس طرح داؤد اپنے بیٹے کو بیک اپ کرتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، دلیری دیتا ہے، برکت دیتا ہے، اور خدا تجھ کو نہ چھوڑے گا، اس کو دعا دیتا ہے اور ترک نہ کرے گا، خدا کے وعدے اس کو یاد دلاتا ہے. کیا آج کے ماں باپ، آج کے والدین کیا کبھی سوچتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح بیک اپ کر سکتے ہیں؟ بے شک آج کے دور میں ہمارے آج کے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں بڑے افسوس سے کئی دفعہ کہنا پڑتا ہے کہ ماں باپ کی کئی دفعہ نہیں سنتے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے. ماں باپ ہوتے ہوئے ہمیں اپنا کام کرنا ہے، ہمیں ان کو برکت کی دعا دینی ہے، ہمیں ان کو بیک اپ کرنا ہے، ہمیں ان کو انکریج کرنا ہے، ہمیں ان کی ہمت افزائی کرنی ہے، ہمیں ان کو حوصلہ دینا ہے. پھر ہی جا کر جو ہے وہ بڑے بڑے کام جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتے ہیں. تو داؤد نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ بیک اپ کیا، اور سارا را مٹیریل، ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے سپورٹ کر دی. اور اس طرح سے، اور اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا، جب اس کو را مٹیریل دیا، اس نے کہا تو اس کو اور بھی بڑھا سکتا ہے، یعنی ملٹی پلائی کر سکتا ہے. یہ برکت تو تجھے میں دے رہا ہوں، یہ چیزیں تو تجھے میں دے رہا ہوں، تو اس کو ملٹی پلائی کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں انہیریٹنس، جو ماں باپ سے وراثت میں ملتی ہے. ہمیں اگر ماں باپ سے کوئی اچھی برکت، اچھی چیز وراثت میں ملی ہو، اور ماں باپ یہ کہیں اس کو تو بڑھانا، تو کتنی خوشی کی اور مبارک حالی کی بات ہے. اسی طرح داؤد بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تو ان چیزوں کو اور بڑھا سکتا ہے. حالانکہ سلیمان بادشاہ کے لیے، سلیمان کو جب بادشاہ بنایا گیا اور جب تعمیر شروع ہونے سے پہلے ہی ایکسیسو مال، ایکسیسو را مٹیریل اس کے پاس جمع تھا، لیکن داؤد نے کہا، سیکھنے کی بات یہ ہے، اس نے کہا تو اس کو اور بھی بڑھا سکتا ہے، اور بھی بڑھا سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب اس نے کاریگر اور سارے چیزیں اس کے سپورٹ کر دی اپنے بیٹے کے، اور اس نے اس کو کہا سو اٹھ اور کام میں لگ جا، اٹھ اور کام میں لگ جا. داؤد کی کمٹمنٹ کا لیول دیکھیں. زبور 132 اس کی 2 سے 5 آیت میں لکھا ہے کہ اس نے کس طرح خداوند سے قسم کھائی اور یعقوب کے قادر کے حضور منت مانی کہ یقیناً نہ میں اپنے گھر میں داخل ہوں گا، نہ اپنے پلنگ پر جاؤں گا، اور نہ اپنی آنکھوں میں نیند، نہ اپنی پلکوں میں جھپکی آنے دوں گا،
जब तक खुदावंद के लिए कोई जगह और याकूब के कादिर के लिए मस्कन ना हो। व्हाट अ कमिटमेंट, क्या कमिटमेंट है दाऊद की। उस वक्त तक मैं अपनी पलकों में नींद नहीं आने दूंगा। क्या आज की कमिटमेंट हमारी ऐसे है? हम निजात पाकर खुदावंद के साथ पीछे चलने का, पैरवी करने का, उसकी पैरवी शागिर्दियत में उसके कायम रहने का हम इकरार तो करते हैं, वादा करते हैं, लेकिन कितनी देर हम चल पाते हैं? कितनी देर हम जो है उसके पीछे वफादारी के साथ चलते हैं? बहुत सारी चीजें, आजमाइशें और बहुत सारे हालात बाज़ औक़ात हमारा हौसला तोड़ते और हमें उस राह से हटाना चाहते हैं, लेकिन इसलिए कलाम में लिखा है, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा जिंदगी का ताज वही हासिल करेगा। सो उठ और काम में लग जा। दाऊद के पास जो हैकल की तामीर का नक्शा था, वो भी खुदा के रूह ने उसको बताया था। पहली तवारीख 28 बाब उसकी 19 आयत में आप जो है पढ़ सकते हैं। आज के दौर में खुदा का कलाम हमसे क्या तकाजा करता है? यही दो बातें। पहले रास्तबाजी की तलाश, उसकी तलाश करना, दिल को, जान को खुदावंद की तलाश में लगाना। लेकिन मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं कि आप और मैं जिन्होंने निजात पाई है, हमें यीशु मिल गया है। हालेलुया, हमें यीशु मिल गया है। हम मुतलाशी नहीं है, हमें यीशु नाम बख्श दिया गया है। हम यीशु को मानते हैं, हम यीशु को अपना निजात देना तस्लीम करते हैं, इसलिए हम मुतलाशी नहीं है, हमें यीशु मिल गया है। इसलिए जो है, जो नए, जिन्होंने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जाना, उनके लिए यह है, पहले उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, फिर देखो खुदावंद की कितनी बरकत के अंबार जो है खुदा लगाता है। और दूसरा, अराइज एंड बिल्ड, और उठो, खुदावंद खुदा का मक़दस बनाओ। ये बात अटल है कि हम अकेले ये काम नहीं कर सकते। जैसे दाऊद के पास बहुत सारे कारीगर, स्किल्ड वर्कर्स मौजूद थे, और उसने वो वर्कर्स और रॉ मटेरियल सारा कुछ अपने बेटे को सौंपा। और इसी तरह हम भी अकेले काम नहीं कर सकते। खुदा के खेत बहुत बड़ा है, इसमें लोग चाहिए, मजदूर चाहिए खुदा के काम करने के लिए। इरशाद आज़म की तामील के लिए मजदूर चाहिए, लोग चाहिए, रिसोर्स चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ताकि खुदावंद के खेत में काम किया जा सके। और जैसा कि हमारा एक ही मकसद है कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए रूहों को जीतना, और इस रूहों के जीतने के काम में अभी तक तो सिर्फ 3.5 लाख गिनियन और ऑक्सिलरीज हैं, लेकिन और लोग चाहिए। हमें 7 अरब तक लोगों तक रसाई हासिल करनी है, और हमें लोग चाहिए ताकि खुदा के कलाम के हिस्से ईमान के साथ जो है हम लोगों तक पहुंचा सकें, उनके हाथों में दे सकें। और ऐसे कमिटेड और वफादार लोग जो है वो खुदावंद को पसंद हैं, ताकि अपने रुपए पैसे के वसीला से, अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाकर, अपने वक्त को खुदावंद के लिए इस्तेमाल करके जो है वो अपने आप को पेश कर सके। आज के दौर में जो मक़दस है, खुदा का घर है, वो कौन है? खुदा का मक़दस या खुदा का मस्कन क्या है? हम खुदा का मक़दस हैं। ये जिस्म खुदा का मक़दस है, जिसको कलाम में हमें कहा, बताया गया है, सिखाया गया है। हम खुदा का मक़दस हैं, जिसमें खुदा का पाक रूह बसा हुआ है। इस मक़दस की तामीर करनी है। उठो और काम में लग जाओ। इस मक़दस की तामीर करनी है, जिंदगियां तामीर करनी है। हमने लोगों को, गिरे पड़ों को उठाना है और उनको जो है वो खुदावंद के पास लाना है, और लोगों को उभारना है, हिम्मत दिलानी है, हौसला दिलाना है। इसलिए खुदा का कलाम आज मुझे और आपको सिखाता है, उठो, खुदावंद खुदा का मक़दस बनाओ। अराइज एंड बिल्ड, उठो और बीज बो। वाइज 11 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी
اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ان میں سے کون سا بارور ہوگا، یہ یا وہ یا دونوں کے دونوں برابر برومند ہوں گے۔ یہ ہے ایمان کی بات۔ ہمیں ہاتھ نہیں روکنا، ہمیں بیج بونا ہے، نامساعد حالات ہوں، کچھ بھی ہوں، چیلنجز ہوں، کچھ ہوں، ہمیں بیج بونے سے باز نہیں آنا، ہمیں ڈسٹریبیوشن کرنے سے باز نہیں آنا، ہمیں روحوں کو بچانے کے لیے سے باز نہیں آنا۔ آئیے ہمارے ساتھ مل کر ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے اٹھیں اور بہت ساری زندگیاں بچائیں۔ ایک آخری گواہی میں شیئر کر کے کلام بند کروں گا۔ ٹائٹینک آپ نے سنا ہے، بڑا جہاز جس پر ایک بڑی لو سٹوری مشہور ہے، ٹائٹینک، اور جس کی فلم بھی آئی تھی، بڑا مشہور ہوا تھا، اور اس میں ایک لو سٹوری کے نام پر ٹائٹینک جو ہے وہ، اور جس کو ٹائٹینک جس نے بنایا تھا، اور وہ اس کا دعویٰ تھا کہ یہ کبھی تباہ و برباد نہیں ہو سکتا۔ اس ٹائٹینک پر خالی لو سٹوری نہیں تھی، بہت ساری اور بھی کہانیاں اس میں جو ہیں وہ نکلی ہیں اور بعد میں پتہ چلی ہیں۔ اور اس میں ایک ہمارے بزرگ گڈین سفر کر رہے تھے، اور ان کی دن رات کا بحری سفر، وہ پورا شہر یا ہوٹل ہی تھا۔ ٹائٹینک اتنا بڑا جہاز، اور اس میں جو ہے وہ بزرگ شخص جو ہے وہ ایک نوجوان لڑکا، اس کو روز خدا کا کلام سنایا کریں، اور اس کو روز خداوند کے بارے میں تعلیم دے کے پھر اس کو پوچھے کہ تم خداوند یسوع مسیح کو پہچانو اور اس کو یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرو۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ یہ روح ایک بچ جائے۔ اچانک ٹائٹینک کو یہ حادثہ پیش آتا ہے، اور اس نوجوان لڑکے نے ابھی تک یسوع کو قبول نہیں کیا تھا۔ حادثہ پیش آ گیا، اور وہ بزرگ گڈین تھے، وہ ایک دم جھٹکا لگا اور وہ باہر سمندر میں گر گئے، اور انہوں نے ایک پشتے کو ہاتھ پکڑ کر جو ہے وہ اس کے سہارے، جب تک وہ ڈوب نہیں گئے وہ اس کے سہارے کھڑے رہے۔ اور وہ لڑکا اوپر جہاز کے اوپر جو ہے وہ نوجوان وہ اوپر کھڑا تھا، اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور نیچے سے آواز دے رہے ہیں وہ بزرگ گڈین، برادر ڈیڈ یو ایکسپٹ جیسس کرائسٹ ایز یور پرسنل سیویئر؟ کیا تم نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا؟ جواب نہیں آیا۔ دوسری دفعہ پھر اس بزرگ گڈین نے ایسا ہی کہا، اور تیسری دفعہ پھر اس نے یہ جواب دیا، اور پھر اوپر سے اس نوجوان لڑکے نے جواب دیا، Yes, dear brother, I have accepted Jesus Christ as my personal savior۔ اور اسی وقت جو ہے ایک چھل آئی، اور وہ بزرگ جو ہے وہ سمندر میں ڈوب گئے۔ مرتے دم تک وفاداری کے ساتھ اس نے خداوند یسوع مسیح کے لیے ایک روح کو جیت لیا۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ سسٹر ایلس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بڑی پرانی مشنری، آج کل کینیڈا میں ہے، بہت بڑی ہو گئی ہے، 96 ایئرز کی ہے، اور انہوں نے ہمارے کوئٹہ بائبل اسکول کا بھی وہاں پر ٹرسٹ کی وہ چیئرمین ہے، اور انہوں نے وہاں پر جو ہے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ بہت بڑی ہیں، لیکن آج بھی ان کے دل میں یہی خواہش ہے۔ انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، ایک روح، اور انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، اور اب بھی ان کی دلی خواہش ہے کہ میں جب تک زندہ ہوں میں خداوند یسوع کے لیے روحوں کو جیتی رہوں۔ اور انہوں نے انڈیا اور پاکستان میں بہت سا ایسا کام کیا ہے۔ ضروری بات، آخری بات یہ کہہ کے میں کلام ختم کروں گا، کیا جب تک ہم نے نجات نہ پائی ہو، یا ہم نے خداوند یسوع مسیح کو تلاش نہ کیا ہو، ہم نے اس کے مہربان ہونے کا مزہ نہ چکھا ہو، کیا ہم کسی کو نجات دلا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے ضروری ہے اس بات کا جو ہے وہ بار بار اس بات کو دہرانا، اور اپنی نجات کی شادمانی راگنی کو آلاپنا، نجات کی خوشخبری کے شکر گزاری کرنا
कि खुदा ने इतनी बड़ी निजात से हमें गाफिल रहने नहीं दिया, और खुदावंद ने हमें अपने मेहरबान होने का मजा भी सिखाया। हम निजात पाएंगे तो अगले को निजात दिलाएंगे। ये कलीदी बात है और ये कुलिये की बात है, फॉर्मूला है। निजात पाओगे तो आगे निजात दिलाओगे। तो ये हमारी जिंदगी में निजात के फल नजर आने चाहिए, निजात की रागनी नजर आनी चाहिए, निजात के काम नजर आने चाहिए, ताकि खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सके। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत है। आमीन। खुदावंद से शुक्रगुजारी करें इस बरकत के लिए जो इस दुनिया में पहली दर्सगाह है, जो हमें अच्छा बुरा सिखलाती, जो हमें सीधी राह पर हमारी तरबियत करती, ताकि हम उस राह पर चलते रहें। आए शुक्रगुजारी करें, आए शुक्रगुजारी करें। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हाँ मेरे खुदावंद, ए बाप जिंदा खुदा, मैं तुझ में होकर तेरे नाम की सताइश करता हूँ। ए खुदावंद, अपनी माँ के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बावजूद ए खुदा उन सारों दुखों के, ए खुदावंद उसने ए बाप हमारी पालना की, हमें ए खुदावंद हमारे लिए ए बाप उसने एफर्ट की, ए खुदावंद काम काज किए, ए खुदावंद हर तरह से ए खुदावंद जिंदा खुदा हमारी निगहबानी करती रही। ए खुदावंद जिंदा खुदा, मैं अपनी माँ के लिए ए बाप तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ए खुदावंद अगरचे वो ना पड़ी थी, पर खुदा अपनी औलाद के लिए ए खुदावंद जिंदा खुदा उसने कोशिशें की ताकि वो पढ़ लिख कर ए खुदावंद जिंदा खुदा इस दुनिया में खुदावंद के काम को करने वाले बने। हाँ मेरे खुदावंद, आज अगर हम इस मकाम पर हैं, आज अगर हम इस जगह पर हैं, तो खुदावंद फकत ए बाप अपनी माँ की कोशिशों के सबब से हैं। ए खुदावंद जिंदा खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ए खुदावंद जिंदा खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ए खुदावंद उसके तमाम तर दुखों के लिए, ए खुदावंद जिंदा खुदा जो उसने ए बाप हम पांचों को पालने के लिए ए खुदावंद एफर्ट की मेरे खुदा, ए बाप जिंदा खुदा उन कोशिशों के लिए ए खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। यीशु के नाम में इन बच्चों की दुआओं पर कान लगा जो अपनी माँ के लिए ए खुदा इस वक्त तेरी हजूरी में झुके हुए हैं। ए खुदावंद जिंदा खुदा, यीशु के नाम में इन्हें बरकत दे खुदा, वही ताबेदारी दे, वही ए खुदावंद जिंदा खुदा ए बाप कुव्वत से आरास्ता कर, ताकि खुदावंद जिंदा खुदा ये अपनी माँ बाप के फर्मा बरदार बने, ये अपनी माँ के ताबिया रहें। ए खुदावंद यीशु के नाम में ए खुदावंद जिंदा खुदा, जिस तौर से ए बाप तू हमें सिखलाता है, जिस तौर से तू हमें ले चलता है, ए खुदावंद यीशु के नाम में इस पहली दर्सगाह की हमें इज्जत करने का फजल दे। ए खुदा, ये दिन सिर्फ एक दिन का ना हो, बल्कि हर दिन ए खुदा हम अपनी माँ और अपने घराने की इज्जत के लिए तेरी हजूरी में दुआ गो रहने वाले हो मेरे खुदा। ए मेरे खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बेशक ए खुदावंद जिंदा खुदा, ईद एक ही दिन की होती है, और खुदा इस दिन हम अपनी माँ को ए खुदावंद खराजे तहसीम पेश करते हैं। ए खुदावंद उसकी इज्जत ए बाप साल के तीनों ए बाप 365 दिन है, पर खुदावंद आज दिन खास है कि खुदा हम अपनी माँ को सेलिब्रेट करें। ए खुदा उसके लिए खुशी ए बाप शादमानी करें, उसकी सारी काविशों, उसकी सारी कोशिशों, उसकी सारी कुर्बानियों के लिए ए खुदा हम खराजे तहसीम पेश करें। ए बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने खुदा माँ जैसी बरकत हमारी जिंदगी में उतारी। अब खुदा फजल दे कि हम ए बाप जिंदा खुदा हर दिन ए खुदा अपनी माँ की इज्जत और ताजीम कर सकें, यीशु के नाम से आमीन आमीन हालेलुया। अपनी माँ से प्यार का इजहार करते हैं जोरदार तालियां बजाते हुए, जोरदार तालियां।